ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے قناعت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی گفتگو کی تھی، قناعت کے مضمون کو دیکھا تھا کہ دین جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ قناعت کو لے کے اگر ہم چلیں اپنی زندگی میں تو خواہشات جو ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور خواہشات کو اگر کنٹرول کریں یعنی خواہشات کے حوالے سے بھی قناعت سے کام لیں تو زندگی میں خوشی جو ہے اس کا حصول بڑا آسان ہو جاتا ہے، انسان آسانی سے خوشیاں ڈھونڈ لیتا ہے اپنے لیے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں زندگی میں اپنی میں بعض اوقات ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بڑے آرام سے آسانی سے اپنی زندگی میں چل رہا ہے، اور ایک اس نے سادہ سی فرض کریں کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور وہ چاہے تو اس سے بڑی گاڑی یا اچھی گاڑی لے سکتا ہے، لیکن وہ اس میں ہی بڑا خوش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں، مجھے ضرورت نہیں، میں تو اسی کو ہی لے کے چلوں گا۔ گویا بہت سے پہلو ہیں، یہ ایک مثال کے طور پہ یہ ایک ہے گاڑی کی مثال، لیکن بہت سے پہلو ہیں جس میں انسان جو خدا تعالیٰ پہ یقین نہیں بھی رکھتے وہ بھی قناعت کے مضمون کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں لے کے چلتے ہیں، جی، اور خوش ہوتے ہیں بہت، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، بالکل۔ تو اس حوالے سے یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا قناعت کا جو مضمون ہے یہ صرف خدا تعالیٰ پر یقین رکھنے کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتا ہے، جبکہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی جی بالکل حافظ صاحب، قناعت سے ہی مستقل خوشی ملتی ہے، لیکن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے خدا پہ توکل بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے مثال، اس کے اولاد ہے، ٹھیک ہے، اولاد ہوتی ہے جس سے اسے بہت محبت بھی کہہ لیں ہے، ٹھیک ہے، بیگم ہے جس سے اسے محبت ہے۔ ایک وقت آتا ہے جس وقت اس کی اولاد یا اس کی سمجھے فیملی جو پوری ہے، خدا نہ کرے کسی سے ایسا ہو، لیکن واقعہ کو پیش آتا ہے کہ وہ فوت ہو جاتی ہے، اس وقت اس انسان کی جو حالت ہوگی، اگر تو اس کو خدا پہ توکل نہیں ہے اور وہی بچے یا اس کی بیوی اس کی دنیا ہے پوری، ان پہ اس کا پورا انحصار تھا کہ یہ رہیں گے تو میرے لیے فیوچر میں یہ ہوگا یا اس طرح ہوگا یا میں یہ زندگی بناؤں گا، ان کے ختم ہو جانے پہ اس کو جو افسوس اور جو اس کی حالت اندر سے ہوگی وہ اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن میں جا سکتا ہے، جی بالکل ڈپریشن کی طرف بھی جانے کا امکان ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ دین میں ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز پوری دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، نہ پیسے کماؤ، پیسے ہیں ابھی تو ان کا استعمال نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے خدا پہ توکل رکھو، دنیا بھی بے شک کماؤ، لیکن آپ کا پہلا مقصد خدا ہونا چاہیے، آپ کا انحصار دنیا کی چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی توکل کا مضمون بھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر توکل جو ہے انسان نے وہ دنیا کی چیزوں پہ خواہ وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، یعنی اولاد سے محبت تو ایک فطری عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے یہ چیز، لیکن اس کے باوجود توکل اس کے اوپر کر لینا، یعنی خدا تعالیٰ کو ماننے والا بہرحال یہ سمجھتا ہے کہ جو توکل ہے وہ چونکہ میں نے خدا تعالیٰ پہ کیا ہے تو اولاد بھی خدا کی ہی دین ہے اور خدا تعالیٰ کی چیز تھی، اور ظاہر ہے کہ اس نے واپس لے لی۔ اچھا، اس کے نتیجے میں شاہ صاحب امید کا بھی ایک پہلو پھر امید کا بھی پہلو ہے، اور سچی جو انہوں نے ابھی سرسن بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ایک کہ جو سچی خوشی ہے ایکچولی وہ خدا پر یقین کرنے سے ہی آتی ہے۔ یعنی اگر آپ دنیا پہ، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو جو بندہ خدا پہ یقین نہیں کر رہا وہ تو پھر ایک غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، لیکن جو خدا تعالیٰ ماننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سہارے کی وجہ سے، کیونکہ پتہ ہے ہر چیز وہیں سے آ رہی۔ ایک واقعہ بزرگ بیان کرتے ہیں جی، ایک بڑھیا کے بارے میں۔ وہ بڑھیا چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتی تھی، اور جب بھی وہ اس بزرگ سے ملتے تھے وہ کہتی تھی اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے ایک دن وہ بزرگ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔
میں کہا کیا تمہارے پاس؟ میں کہا جی میرے پاس اللہ کے فضل سے ایک جناب میرے پاس 4 پائی ہے اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے, ایک میرے پاس کمبل ہے, اور ایک روٹی اللہ میں 2 روٹیاں اللہ میں دیتا ہے, کیونکہ میں اور میرا بیٹا ہے, ہم دونوں روٹی کھاتے ہیں. رات کو جب ہم ایک چارپائی پہ سوتے ہیں, جب میں نے کمر سیدھی کرنی ہوتی ہے تو میرا بیٹا پہلو کے بل ہو جاتا ہے, اور جب میرے بیٹے نے کمر سیدھی کرنی ہوتی ہے تو میں پہلو کے بل. میں بہت خوش ہوں, اور مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. یعنی کہ آپ حسب یہ دیکھیں کہ جو سچی خوشی ہے, جو مستقل خوشی ہے, وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ایک توکل تھا. اب توکل یعنی یہ وہی بات ہے جو آپ نے ابھی توکل کی بھی کی, اور یہ جو مثال بھی ہے یہ بھی واقعی یہ بڑی, آپ دیکھیں یہ وہی بات ہوئی جو انسان یعنی کہ خدا تعالیٰ پہ توکل رکھتا ہے وہ اپنی ہر چیز جو اس کے پاس, یہاں تک کہ اولاد بھی اس سے پیاری تو نہیں انسان کو, بالکل, یعنی ہر دنیاوی چیز اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد بھی, وہ اس کو خدا تعالیٰ ہی سے منسوب رکھے گا اور خدا تعالیٰ ہی کے حوالے رکھے گا. یعنی کہ خدا تعالیٰ نے ہی وہ اس کی ہی عطا ہے, اور ظاہر ہے کہ جس کی عطا ہے وہ اس کی مرضی ہے, وہ جب چاہے وہ واپس لے لے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بات ہم کر رہے تھے شاہ صاحب کہ امید کا جو پہلو ہے ایک, وہ بھی تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے نا, کہ اگر ایک خدا نے مجھے آج ایک چیز دی تھی اس نے واپس لے لی, تو کل کو وہی خدا ہے جو مجھے دوبارہ بھی دے سکتا ہے. اب دیکھیں نا اسی میں امید ہے, امید میں آپ کو پھر امید میں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں جزا سزا کا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ میں نیکی کر رہا ہوں, یہ میں نے خدا تعالیٰ کی خاطر قناعت کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ. اچھا دیکھیں اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اگر دنیاوی طور پر دیکھیں اس چیز کو, توکل کو, جی اب جو بندہ اگر پیسے سے محبت کر رہا ہے یا پیسہ کما رہا ہے بہت زیادہ, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ سب کہ اس کو اس پیسے پہ توکل نہ ہو. یا اگر کوئی کسی نے گھر بنایا, اس نے بہت محنت کی, اس نے جناب گھر بنایا, جو نان بلیورز ہیں گھر بنایا, اس نے پوری محنت کی جناب, اس پہ سارا پیسہ خرچ کیا, لاکھوں روپے اس پہ لگا دیے. اب اگر وہ کہے کہ مجھے اس پہ گھر پہ توکل نہیں, تو وہ بات غلط کر رہا ہے. یا کسی کا اولاد لگا لیں, جیسے اولاد کی انہوں نے مثال دی, اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, تو وہ ایک کسی نہ کسی اپنے ذہن کسی لاشعوری طور پر شعوری طور پر وہ اصل میں توکل اس چیز پہ کر رہا ہوتا ہے. اور جو ان چیزوں پہ توکل کرتے ہیں جب ان سے وہ چیزیں چھینی جاتی ہیں, یا کوئی ظاہری بات ہے کہ یہ ایک دنیاوی قانون ہے, بالکل ٹھیک ہے, کہ جب ان سے کوئی ان کو نقصان ہوتا ہے, مثلا ان کا گھر جو ہے وہ گر جاتا ہے, تو وہ اس غم میں, یعنی کہ کیونکہ ان کے پاس تصور ہی صرف گھر ہی ان کا, وہ اس پہ توکل کیے بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک بات, اور وہ اسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ خوشی جو ہے نا, وہی بات ہے, تصور جو ہے وہ امید, ان کی جو امید ہے وہ اس کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں, چونکہ جو نسبت ہے نا, یہ جو انہوں نے اپنی جو بھی ان کی چیز ہے, گھر ہو گیا یا جو بھی ہوگی چیز دنیاوی جو بھی, یا پیسے ہو گئے یا گاڑی ہوگی واٹ ایور, تو وہ انہوں نے چونکہ خدا تعالیٰ سے منسوب نہیں اگر ایک آدمی کرتا, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں پھر اس کے اندر امید بھی پیدا نہیں ہوگی. اچھا شاہ صاحب یہ بھی دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کا ہم ویسے جائزہ لیں تو دیکھیں کسی شخص کی اولاد جو ہے وہ اگر فوت ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر کسی شخص کے جو رشتہ دار ہیں اس کے رشتہ داروں کو اگر قتل کر دیا جائے, اور یہ قتل دشمنی کی بنا پہ ہو, دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا جائے, تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف, ان دشمنوں سے جنہوں نے دشمنی میں قتل کیا ہے, ان کے اوپر رحم کیوں کرے گا؟ وہ کس لیے کرے رحم؟ وہ اگر وہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا تو اس کے رحم کرنے کی کوئی وجہ ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں, کوئی ہمیں یعنی اس کی وجہ نہیں نظر آتی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جیسے اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب آپ کے چچا کو شہید کیا گیا, آپ کی بھی اولادیں فوت ہوئیں, پھر آپ کے چچا کو جس طریقے سے شہید کیا گیا, جس بے دردی کے ساتھ, اور سارا ان کو شہید کیا گیا. اچھا پھر اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا, آپ کے پاس سارا اختیار آ گیا, یعنی جو سارا اس علاقے کا آپ کی دسترس تھی اس کے, آپ جس کو چاہے وہ سزا دیتے تھے. بالکل. اچھا اگر آپ, یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ پر یقین نہ ہوتا تو آپ کیوں رحم کرتے ان لوگوں پہ؟ جو رحم کا آپ نے سلوک کیا ہے, جو عفو کا آپ نے نمونہ دکھایا ہے, وہ دکھانے کی کوئی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس وجہ سے, سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کو یقین تھا, اور اسی لیے آپ نے اپنی ہر جذبہ جو آپ کے اندر ہے جذبہ, اور جو بھی آپ کے اندر
آپ کی اپنی ہر یعنی کہ حرکت، اپنی ہر جو نفسانی جو بھی جذبہ ہاں اور اپنی ہر حالت کو آپ نے خدا تعالیٰ کے ہی حوالے رکھا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا ہے، خدا کے ہی حوالے رکھا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے یعنی ایک ایسا طرز عمل، ایک ایسا نمونہ کر کے دکھایا جو کہ اگر ہم عام صورتحال میں دیکھیں تو وہ ماننے والی بات ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اتنا بڑا نمونہ عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم تو چھوٹی سی بات کسی کو معاف کرنے کے لیے تھے عام طور پہ دیکھیں کہ عام زندگی میں کوئی آپ کو رستہ آپ مانگ رہے ہیں کسی سے، آپ اس کو نہیں دے رہے، آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی مثال ہے، بہت ہی بڑی مثال. اور یہ اس کے اور پیچھے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے یہ والی بات، بہت ہی بڑا ثبوت. بالکل بالکل. اچھا، اس سے اگر تھوڑا سا آگے چلیں ہم تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو دہریت پسند ہیں ان کی طرف سے ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو قرآن کریم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ شرک کے بارے میں تو ہے اس کے بارے میں، لیکن دہریت کے حوالے سے کوئی خاص بات قرآن کریم جو ہے وہ نہیں کرتا. یہ ان کا یعنی کہ اعتراض ہے. جی جی. تو جمیل صاحب اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ اعتراض جائز ہے ان کا؟ ویسے دیکھیں، اصل خدا پہ یقین نہ کرنا اور خدا کے بجائے کسی اور چیز پر یقین کرنا کہ یہ میرے کام آئے گی، مطلب یہی اصل شرک ہے، جس کے مضمون کے بارے میں ہم شروع سے یوسف صاحب نے بتایا کہ خدا پہ نہیں، پیسوں پہ یقین، گھر پہ یقین، اولاد پہ یقین کہ یہ مجھے فائدہ دیں گے، یہی سب شرک ہے. اسی کے بارے میں ہم شروع سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی، بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ توکل کا مضمون پھر وہی بات ہوگی نا کہ اگر توکل انسان رکھتا ہے دوسری چیزوں پہ تو وہ ایک بنیادی شرک تو پھر بنیادی شرک تو وہی ہے. اور سارے جو مثالیں عمر بیان کی ہیں اصل میں اصل شرک تو ہے ہی یہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. ایک نیک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، اس کو بیچ کر مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، اس کے لیے میں پیسے لوں گا، گھوڑے کو بیچ کر اور ادھر استعمال کر لوں گا. تو تھوڑی دیر بعد ہی ان کا ایک نوکر آیا، آ کر ان سے فرمایا کہ آپ کا جو گھوڑا ہے وہ فوت ہو گیا یا مر گیا. جو وہ بزرگ تھے انہوں نے کہا الحمدللہ. جو نوکر تھا جس نے یہ بات کی وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا، میں آپ کو اس گھوڑے کی وفات کی خبر دے رہا ہوں، آپ آگے سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ کا شکر میں نے اس لیے ادا کیا کہ وہ گھوڑا جس کو ابھی فوت ہونے کی تم مجھے خبر دے رہے ہو، اس کے متعلق میں نے سوچا تھا کہ اس سے بیچ کر میں اپنا ایک ضروری کام پورا کروں گا. تو جو میرا ذہن ہے وہ نہ جانتے ہوئے شرک کی طرف جا رہا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کو فوت کر کے میرے یہ اس شرک کی طرف جانے سے بچا لیا. مطلب بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے تھے یا نیک لوگ ہیں وہ یعنی شرک کی اتنی بریک چیزوں پہ بھی وہ نوٹ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یعنی اس سے پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ جس دنیا میں ہم زندہ رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں بظاہر ہم غور نہیں کرتے کہ یہ چیز شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی. بالکل بالکل. لیکن اصل جو شرک ہے وہ ہے یہ، بجائے اس کے کہ ایک تو وہ واضح تصور ہے نا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مگر یہ بنیادی طور پہ شریک ٹھہرانے والی ہی باتیں ہیں. جب آپ کا یقین اس خاص دنیا کی یا کسی اور چیز کے اوپر ہو جاتا ہے اور اس طرف آپ یعنی نہیں چھوٹی سوچتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ یعنی یقین رکھتے ہیں کہ یہ مجھے بچا لے گی یا اس کی وجہ سے میں یہ کر لوں گا. یہ بھی شرک کا ایک یہ شرک کی ایک قسم ہے، بن جاتی ہے. بالکل یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. ایسے ہی. اچھا شاہ صاحب، ہم نے جیسے یونانی فلسفے کے بارے میں پہلے بات کی تھی، تو جو گریک فلسفی ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان میں ایک نا اور بھی اسکول آف تھاٹ ہے اگر ہم اس میں دیکھیں، جسے جو اصطلاح انہوں نے کہی ہے وہ اسٹوئسزم کی اصطلاح ہے. اچھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کا جو فلسفہ ہے وہ دو چیزوں کے بارے میں بنیادی طور پہ بات، ایک وہ کہ جو آپ کے اختیار میں ہے اور ایک وہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا، اور ہاں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس میں ساتھ وہ یہ ایڈ کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کو غم دیتی ہے نا وہ عموماً وہ چیز ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن یا امید لگاتے ہیں. تو جب وہ ہو جاتی ہے، جب امید ٹوٹتی ہے تو پھر آپ کا وہ آپ کو وہ چیز غم دیتی ہے. ہم سب اس کی کوئی مثال دیں آپ کے
نہیں، اس کی مثال کے طور پہ دیکھیں، روزمرہ کی مثال جو ہے وہی ہم دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بارش کو ہی دیکھ لیتے ہیں. میں نے فرض کریں کہ پروگرام بنایا تھا فیملی کے ساتھ کہ میں سمندر پہ جاؤں گا، آج چھٹی ہے، چلو تھوڑا سا آؤٹنگ کرتے ہیں. لیکن نکلنے سے کچھ دیر پہلے بارش شروع ہو جاتی ہے. اب بارش کے اوپر میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ میرے اختیار سے باہر ہے کب بارش ہونی ہے اور کب نہیں ہونی. بارش ہو گئی، پروگرام ختم ہو گیا، ہمارا کینسل ہو گیا. اب اس سے ہوا کیا کہ میرے اندر تھوڑی سی مایوسی کی کیفیت طاری ہوگی، مجھے اس بارش کے ہونے کی وجہ سے مایوسی ہوگی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں کہ جو ہمیں یہ یعنی یہاں پہ ملتی ہے کہ اختیار میں کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی جو طبیعت ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے حفصہ وہ مسنگ جو ہے نا وہ چیز ہے، وہ خدا تعالیٰ پہ توکل. دیکھیں اگر اب دیکھیں اس کی مثال پہلے بھی دی گئی یہ مثال کہ اگر کیونکہ اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. جی. اب یہی اگر کسی کی اولاد جو ہے وہ ناگہانی طور پر فوت ہو جائے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ پھر وہ جو اختیار اور نااختیار والی باتیں وہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. ہاں ایک ذات ہے، اگر اس کو خدا تعالیٰ پہ مکمل یقین ہوگا، اگر وہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس خدا نے مجھے یہ عنایت کی تھی اور اگر اس نے واپس لے لی تو پھر ہی اس کے دکھ میں کوئی مداوع ہو سکتا ہے. ورنہ تو جو عام ہم دنیا میں رات میں دیکھتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں بڑی خوشی اور سکون ہے اور ہم ہر چیز میں کامیاب، لیکن جب ان کو اس طرح کے جذباتی دھچکا پہنچتا ہے تو وہ تو مجنون ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. بالکل وہ سی مثالیں یہاں پہ آپ کو ہر معاشرے میں ملتی ہیں. یعنی یہ وہی بات ہے نا، وہ توکل کی بات پھر آ گئی، اور یہ بھی بات آ گئی کہ آپ اس چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یا جو خدا تعالیٰ کا ماننے والا ہے وہ اس کو خدا کی عطا سمجھے گا، اپنی ملکیت نہیں سمجھے گا. اور اسی وجہ سے وہ غم کی اس یعنی گہرائی میں نہیں چلا جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ اس غم کی گہرائی میں نہیں چلا جائے گا بلکہ امید بھی اس کے پاس کہ جس کی چیز تھی اس نے لی اور وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ بھی مجھے عطا کرے. تو اس فلسفے میں بس یہی ایک ہمیں جو ہے وہ کمزوری ایک یہ چھوٹا سا یعنی ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں جو مسنگ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین، جو وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پہ ہمیں جو مکمل یقین یا اعتماد یا امید کی جو ہے، کیونکہ امید بہت ضروری ہے. امید کے بغیر تو دنیا کی نظام ہی نہیں چل سکتا. یعنی آپ کو کوئی امید، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں بنایا جاتا. بالکل صحیح بات. یعنی یہ جو جذبے ہیں شاہ صاحب، یعنی یہ جو اب دیکھیں یہ ایسا تو نہیں ہے، اختیار کی بات تو ہم نے کر لی، لیکن جو انسان کے جذبے ہیں وہ بھی تو فطری ہیں نا. مثلا اولاد سے محبت رکھنا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اولاد سے محبت ہی نہ ہو اس کو، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو فطری جذبے ہیں، یہ تو وہ جذبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں. بالکل اس کی پیدائش کے ساتھ اس کے اندر یہ ودیت کیے گئے ہیں سارے جذبے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اولاد سے محبت ہی نہ ہو انسان کو. لیکن وہی بات ہے کہ وہ وہی قناعت والی بات کہ وہ محبت جو ہے وہ ایک دائرے میں ہو، اس حد تک اوپر نہ چلی جائے کہ وہ گویا خدا نہ خاصہ شرک کے زمرے میں آ جائے اور اسی کے اوپر آپ کا توکل ہو جائے. وہ محبت بھی بہرحال اسی دائرے میں رہنی چاہیے کہ خدا کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، اور عطا ہی اس کو انسان سمجھتا رہے کہ یہ جو محبت بھی ہے اور یہ جو اولاد بھی ہے یہ اسی کی عطا ہے، نہ کہ یہ انسان اس پہ توکل رکھے. مثال کے طور پہ دیکھیں، اب بہت بڑی ہمارے پاس ایک مثال ہے اسلام کے حوالے سے. حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات بھی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی جب وفات ہوئی تھی تو سب سے بڑی ہستی وہ اس موقع پہ یعنی کہ موجود ہے. تو دیکھیں کہ ان کے بھی جو آنسو تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایک یعنی کہ سب سے بڑی ہستی تھے انسانوں میں، تو انسانی جذبات تو وہ بھی رکھتے تھے. تو ان کے جب آنسو، ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ وہ ایک صحابی نے دیکھ کے کہا کہ حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو، تو حضور نے آگے سے فرمایا کہ مطلب میں ایک انسان بھی ہوں اور یہ جو محبت کے جذبے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے محبت کے جذبے سے اور ان انسانی جذبوں سے، رشتوں کے جو جذبے ہیں، خواہ وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو یا ماں باپ، اس سے انسان جو ہے وہ بالکل ہی یعنی عاری ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس چیز کا غم نہ ہو اور خوشی نہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے حسب کہ جو انسان سب سے کامل ہستی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اگر وہ لوگوں کے درمیان رہ کر انہوں نے جو اپنا جو رحم بھی دکھایا، صبر بھی دکھایا، پھر اپنے پہلے وہ جو معافی کی جو انہوں نے معاف کیا اپنے دشمنوں کو، یعنی پھر یہ جو تصور ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اب تارک الدنیا ہو جائیں
تو وہ بھی ایک تصور، یعنی کہ یہ حکم نہیں ہے اصل میں یعنی کہ دیکھیں، آپ کو- ہاں یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی. دیکھیں تارک الدنیا ہونا جو ہے نا، یہ اب ایک اور چیز آ جاتی ہے اس میں. بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل دنیا کو اگر چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں تو دیکھیں پھر آپ کی آزمائش کہاں پہ ہوگی. آپ اگر دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں، دنیا سے الگ ہی ہو جاتے ہیں. دنیا سے الگ ہی ہو جاتے ہیں، آپ اس دنیا سے کہیں سائڈ پہ جنگل میں چلے جاتے ہیں، کٹیا سی بنا کے اس میں ہی رہنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ معاملہ ہی آپ کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو سارے آپ کے اخلاقیات کا جو مضمون ہے، اس کی تو آزمائش ساری آپ کی اس دنیا میں ہوگی. یعنی جو جزا اور سزا کا پہلو ہے وہ تو اس دنیا کے ساتھ وابستہ ہے. انسان جو اپنی اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ آخرت کا جو مضمون ہے جس میں جزا اور سزا کی بات ہے، تو انسان جو اس دنیا میں زندگی اپنی گزار رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو دراصل وہ اپنی آخرت کی زندگی ہی گزار رہا ہے ایک طرح سے. اس کا ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے وہ ایک طرح سے آخرت کا لمحہ ہی ہے، کیونکہ جو کچھ وہ یہاں پہ کر رہا ہے ابھی یہیں پہ اس کا تعین ہوگا کہ اس کی جزا اور سزا کا اس کے ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ تعین ہوگا. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی کہ اگر یہ تصور ہی اٹھا لیا جائے انسان سے اس کے مواخذے کا، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انسانوں سے جو معاملات ہیں ان کی کیفیت کیا رہ جائے گی. پھر وہ کس بنیاد پہ کریں گے اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا. مطلب انسان کے جینے تو کا جو انسان مقصد ہے وہی جو- ختم ہو جاتا ہے. وہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا، جیسے آپ نے شاہ صاحب بات کی تارک الدنیا ہونے کی انسانوں کی، دیکھیں بعض لوگ جو ہیں وہ جس طرح تارک الدنیا ہو جاتے ہیں، دنیا سے بالکل ہی علیحدہ کوئی کٹیا سی بنا لیتا ہے جا کے جنگل میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی تو یعنی ایک ایسی بات ہے کہ اگر ایک شخص اس طرح سے دنیا سے بالکل علیحدہ ہو جائے گا تو اس کی کوئی پرکھ اور جانچ تو پھر ہو ہی نہیں اس کے سکتی. اخلاق کی جو ہے وہ کیسے ہم، نہیں جانچا جا سکتا اس کو بالکل بھی. اس کا پیمانہ تو یہی ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ کرے گا جی. اس سے وہ پہچانا جائے گا کہ اس میں کتنی جو ہے اخلاق کی کیا پوزیشن ہے. مثال یہ بالکل ایسا ہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کوئی انسان اسی طرح رہتا ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑا عاجز انسان ہے، ٹھیک ہے، بہت عاجزی ہے اس کے اندر. لیکن آپ یعنی کیسے اس کا اندازہ لگائیں گے جب تک ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی دنیاوی معاملات میں اس کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا. آپ ذرا اس کو کچھ دیر کے لیے اختیار دے کے دیکھیں کسی بھی معاملے میں، اور اختیار دینے کے بعد آپ اس کے رویے کو دیکھیں، آپ اس کی پوری جو طرز عمل ہے وہ دیکھیں، تو آپ صحیح طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی عاجزی ہے بھی یا نہیں. یا آپ کوئی جا کے اس کا تھوڑا سا نقصان کر دیں، جا کے اس کی کٹیا تھوڑی سی گرا دیں، تھوڑا سا اس کو دھچکا دیں، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ غصہ کرتا ہے یا وہ آپ کو معاف کرتا ہے. جب پھر پتہ لگے گا اصل میں یہ واقعی جو تارک دنیا ہونا اور اس میں عاجزی، انکساری، یہ میرے خیال میں یہ علاج چیزیں، اور یہ آ ہی تب سکتی ہے اور ماپی تب جا سکتی ہے جب وہ کسی انسانوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوں، معاشرے معاشرے کے اندر وہ رہتا ہو. بالکل تو صحیح. دیکھیں خدا کی اسی سب باتوں سے جو ہماری ہو رہی ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ خدا کی سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ دعا ہے. ٹھیک ہے، جیسے خدا کی صفت رحمانیت ہے اور ایک ہے صفت رحیمیت. پہلے جو ایک ماننے والا اور نہ ماننے والے میں فرق، ان کو فائدہ اور نہ ہی فائدہ جو نقصان ہے وہ یہ ہے. دیکھیں جو صفت رحمانیت ہے نا خدا تعالیٰ کی، اس میں رحمانیت مطلب ہے کہ خدا رحمان ہے، مطلب وہ ہر بن مانگے دینے والا. اس میں یہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کئی چیزیں ایسی انسان کے لیے بنائی ہیں، مطلب وہ ہر انسان کے لیے ہیں. بے شک وہ دعا خدا سے کرے، مانگے یا نہ مانگے خدا سے، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے وہ ایک قانون بنا دیا کہ اس کو یہ ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ کی دوسری صفت ہے رحیمیت، جی، جو کہ خدا کو ماننے والے لوگ، خدا پر ایمان لانے والے، خدا سے دعا کر کے مانگنے والے لوگوں کو ملتی ہے، جس میں انسان خدا تعالیٰ سے جو دل چاہے مانگ سکتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے یعنی کہ پھر کہ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ والی جو کیٹیگری ہے. ظاہری بات ہے خدا تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے تو خدا تعالیٰ سے مانگیں گے. بالکل صحیح. اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ضرورت، یہ پہلا جو ہمارا جو سوال مین تھا وہ یہی تھا کہ خدا کی ضرورت کیا ہے. تو خدا کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس سے مانگا جائے، یعنی دعا کی جو اہمیت ہے یا دعا کا جو پہلو ہے، یہ دراصل اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ضرورت ہے. دعا جی کنسیپٹ یہ. اور دیکھیں جتنا انسان ترقی کرتا ہے اس میں دعا میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے نوازتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ترقی کے تمام منازل جو ہے طے کر دیتا ہے. جبکہ جو اس کی جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جو صفت رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں بھی دیکھیں کہ اس میں تو اس چیز کی کوئی ہے ہی نہیں، اس میں تو سب آ جاتے ہیں. سورج نکلتا ہے تو سب کے لیے نکلتا ہے. یہ جو رحیمیت ہے یہ خدا تعالیٰ نے مختص کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی عبادت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے ہے پھر کہ آج کی ہماری جو تھی گفتگو وہ تو ہم نے اسی حوالے سے کی، اور
آئندہ بھی اگلے بھی پروگرام میں جو بھی ہماری گفتگو ہوگی وہ بھی اسی سے متعلق آگے ہم مزید کچھ جو پوائنٹس ہیں ابھی جن پہ ہم نے گفتگو نہیں کی ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی گفتگو کریں گے. میں ناظرین سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں ای میل کے ذریعے بھی اور نیچے کمنٹس میں جا کے بھی آپ دے سکتے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں جو بھی اس گفتگو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں آپ ضرور وہ سوالات بھی ہمیں بھیجیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے خدا کی تلاش ہے.